آتا ہو، ان میں میگنیشیا فاس بہترین ہے۔ میگنیشیا فاس کے اسپیزم سردی سے بڑھتے ہیں اور گرمی سے ان کو آرام ملتا ہے۔ بیلاڈونا کے اسپیزم گرمی سے بھڑکتے ہیں اور سردی سے ان کو آرام ملتا ہے۔ کیوپرم کے اسپیزم گرمی سے بھڑکتے ہیں، سردی سے ان کو آرام ملتا ہے۔ اسپیزم سے مراد ہے یوں اچانک گول سرکولر فائبر ہو یا دوسرا، جب اچانک بند ہو جائے تو اس کو اسپیزم کہتے ہیں، اور اس سے جو شدید درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں یہ دوائیں مفید ہیں۔ مگر پھر بھی یاد رکھیں کہ صرف میک فاس کو لے کر اگر آپ اسپیزم دور کرنے کے لیے چلیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا ہوگا اور اکثر جگہ ناکامی ہوگی۔ اس لیے یہ خیال کر لینا کہ یہ 12 ٹیشو ریمیڈی ہر بیماری میں مفید ہوگی، غلط ہے۔ کیوپرم انتڑیوں کے اسپیزم کے لیے استعمال ہوتی ہے، مگر کیوپرم میں گرمی پائی جاتی ہے، بیلاڈونا میں گرمی پائی جاتی ہے۔ کیوپرم کے جو اسپیزم ہیں وہ بہت گہرے اور لمبا عرصے تک رہنے والے ہیں۔ کیوپرم مرگی کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے، اگرچہ ہر کیس میں اثر نہیں دکھا سکتی، لیکن بہت سے کیسوں میں روزمرہ کے استعمال سے اس کو کافی ریلیف دیتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ آغاز ایسی مرگی کا عموماً بچپن میں انتڑیوں کی تکلیف سے ہوتا ہے۔ میں نے جو اپنے تجربے میں دیکھا ہے نظر دوڑا کے، کیوپرم ہر مرگی کا علاج دراصل نہیں ہے۔ بعض دفعہ بچے کو پیٹ میں انتڑیوں میں اسپیزم ہوا ہے اور پیٹ درد کا دورہ ہوا ہے، کولنج جس کو کہتے ہیں، تو ڈاکٹر کوئی ایسی دوا دے دے جو زبردستی اس کولنج کو کھول لے اور اس بیماری کا علاج نہ کرے جس کے نتیجے میں وہ کولنج پیدا ہوا، تو ایسا مرض بعض دفعہ مستقل بیٹھ جاتا ہے انسان کے جسم میں۔ اور یہ ایسے مریض بعض جو شدید کولنج کے نتیجے میں بغیر بیماری کو شفا دیے آرام پا گئے ہوں، ان کو ہومیوپیتھ کا تجربہ یہ ہے کہ مرگی ہو جاتی ہے، اور اس مرگی کا کیوپرم سے تعلق ہے، اور کیوپرم گرم مزاج دوا ہے، اس لیے کیوپرم والا اسپیزم جو ہے وہ میکفاس سے حل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح ریلیشن شپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا